إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. قابل احترام ماں اور بہنوں، سورۃ الاخلاص کی تفسیر کا یہ کورس پچھلے ہفتے سے شروع ہوا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا تعارف ہو، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کا علم ہم کو ہو، ایک ایسی صورت جو نہ صرف بڑے بلکہ بچے بھی پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اور صبح شام کی نمازوں میں ہم اس کی قرأت کرتے ہیں. لہٰذا مناسب ہے کہ اس کے معنی اور اس کی تفسیر ہم کو معلوم ہو. بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اس صورت کو پڑھنے کے باوجود اس کی تفسیر تو دور، اس کا ترجمہ بھی نہیں جانتے، اور جو لوگ اس کا ترجمہ جانتے ہیں وہ گہرائی کے ساتھ اس کے معنی، اس کی تفسیر نہیں جانتے. حالانکہ ایک بہت ہی عظیم الشان صورت ہے جس کا نہ صرف نماز سے بلکہ ایمان سے تعلق ہے، انسان کے عقیدے سے تعلق ہے، اور جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو انسان ایک رات میں اس کو ایک مرتبہ پڑھے گویا کہ اس نے 1/3 قرآن پڑھا. جس صورت کا اتنا بڑا ثواب ہو، واقعی ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی بھی جانیں. تو اس کورس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی اس صورت کے معنی اور اس کی تفسیر کو معلوم کریں، سیکھیں، جانیں. اور تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے تعلق سے ہم لوگوں کو یہ بھی احساس ہو کہ قرآن کریم کتنی عظیم الشان کتاب ہے، جس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ محدود کلمات میں ایک بات اس انداز سے کہی جاتی ہے. اللہ رب العالمین اتنی عظیم بات کہتا ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے بہت تفصیل درکار ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کریم سے ہمارا تعلق جڑ جائے اور مزید ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو اور اس بات کا بھی احساس ہو کہ قرآن کریم کی تفسیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر انسان کھڑے ہو کر اس کی تفسیر کرنا شروع کر دے. اس کے لیے قرآن کا علم، حدیث کا علم، سلف کے اقوال اور اسی طرح سے قرآن کے لغوی اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے معنی کی معرفت انسان کو ہونا چاہیے. شان نزول، ناسخ منسوخ اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں قرآن کی تفسیر سے جڑی ہوتی ہیں. موجودہ دور میں قرآن کا علم حاصل کرنے کا شوق اور لوگوں کو قرآن سکھانے کا شوق اکثر لوگوں کو جلد بازی کی وجہ سے قرآن کا گہرا علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر قرآن کریم لوگوں کو سمجھانے کی شروعات کر دیتے ہیں جبکہ خود انہیں ان آیات کے گہرے معنی معلوم نہیں ہوتے ہیں. تو اس کورس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ سورت اتنی چھوٹی ہے لیکن اتنی ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کریم کی آیات اور احادیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس ایک آیت کی تفسیر کہاں کہاں ملتی ہے اور اس کے کتنے پہلو ہیں. یہ معرفت ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتی ہے کہ
قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں احتیاط بہت ضروری ہے اور صحیح طور پر آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے، گہرے معنی حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر جو اس مختصر سی صورت کی ہم دیکھیں گے، اس میں یہ سارے مقاصد پوشیدہ ہیں اور اس کو بیان کیا گیا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الاخلاص کی فضیلت کیا ہے اور 10 باتیں اس میں ہم نے دیکھی، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ سورۃ الاخلاص کو سورۃ الاخلاص کیوں کہا گیا۔ اس کا ایک بات یہ تھی کہ اس سورت میں خصوصی طور پر صرف اور صرف اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، لہٰذا یہ خالص اللہ کے بارے میں ہے اور کوئی بات اس میں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو انسان اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس سورت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، وہ ایسا ہی آدمی ہوتا ہے جس نے اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ تو جو توحید کے معاملے میں مخلص ہو اور جو توحید کا اہتمام کرتا ہو، وہی انسان اس سورت کو پڑھتا ہے اور مانتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں تھیں جس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہا گیا ہے۔ آئیے آج ہم بات آگے شروع کرتے ہیں اور اس سورت کی خصوصیات اور پھر اس کے بعد اس کی پہلی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ سورتوں کے بارے میں، آیتوں کے بارے میں علماء شان نزول اس کا بیان کرتے ہیں۔ شان نزول سے مراد یہ ہے کہ یہ آیت یا یہ سورت جب نازل ہوئی تو کیا اس کے نزول کا کوئی سبب تھا، کس وجہ سے یہ نازل ہوئی، یا یہ کن حالات میں نازل ہوئی۔ تو اس آیت کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پرسپیکٹیو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ شان نزول بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات پوری طرح سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ کن حالات میں، کس وجہ سے، کس سوال کے جواب میں صورت آئی، آیت آئی، تو وہ سوال بھی سامنے آ جاتا ہے اور پھر اس کا جواب ہم قرآن میں جب دیکھتے ہیں اس آیت میں یا اس صورت میں تو بات پوری طرح سے واضح ہوتی ہے کہ یہ صورت، یہ آیت کس سوال کے جواب میں ہے، کس مسئلے کے حل کے طور پر آئی، کن حالات میں پیش آئی، کن حالات میں نازل ہوئی۔ تو شان نزول کا ایک خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات شان نزول کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جیسے کسی صحابی کا کوئی معاملہ پیش آئے اور پھر اللہ کی طرف سے اس کے جواب میں کوئی آیت نازل ہو یا کوئی صورت نازل ہو، تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس صورت کو، اس آیت کو اس شخص کے ساتھ خاص کیا جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فلاں صحابی کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، انہوں نے سوال پوچھا تو یہ انہی کے لیے نازل ہوئی، باقی لوگوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آیت کا، صورت کا شان نزول کسی صحابی کے باب میں ہوتا ہے، کسی مسئلے میں ہوتا ہے، لیکن وہ آیت اور وہ صورت ساری امت کے لیے نازل ہوتی ہے، وہ صرف ان کے لیے نہیں۔ تو یہ دو باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ شان نزول کے جاننے سے آیات کے اور صورتوں کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے جن کے بارے میں نازل ہوئی، بلکہ اس کا پیغام عام ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اس خاص مسئلے میں ہوتی ہے لیکن وہ انہی لوگوں کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی ہے، یہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورت کا شان نزول کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان المشرکین قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ انصب لنا ربک، نسب کس کو کہتے ہیں؟ فلاں کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، تو
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے اور عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے، اس طرح سے نسب بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ تو مشرکین نے اپنی جہالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا اور کہا کہ انسب لنا ربک، ذرا ہمیں اپنے رب کا نسب تو بیان کریں، جس رب کی آپ دعوت دے رہے ہو اس کا نسب بتاؤ۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نبی آپ کہیے وہ اللہ ہے، یکتا ہے، وہ اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3364، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ کہ مشرکین نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اللہ یکتا ہیں، ایک ہیں، اور الصمد ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ تو اس صورت کے بارے میں یہ حدیث ہم کو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جس سے اس صورت کا پس منظر معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت کے بارے میں کچھ باتیں علماء نے ذکر کی ہیں، جن کو جمع کر کے یہاں 10 باتوں کی صورتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، یہ صورت مکی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو مشرکین سے سابقہ مکہ میں عموماً پیش آتا تھا، سوال جواب کی صورت میں، بات چیت کے اعتبار سے زیادہ تر وہاں ہوتا تھا۔ تو علماء نے کہا کہ یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے، تاریخی اعتبار سے اس کے دلائل ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ 2، یہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی قرآن کریم کی صورتیں بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، سب میں برابر آیتیں نہیں ہیں، تو بہت چھوٹی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جس میں صرف 4 آیتیں ہیں، اور سورہ الکوثر میں 3 آیتیں ہیں لیکن اس میں 4 آیتیں ہیں۔ تو ایسی بہت چھوٹی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک یہ صورت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنی چھوٹی صورت ہے لیکن اتنے جامع الفاظ میں اس میں اللہ رب العالمین کا تعارف اور اس کی ذات و صفات کا پیغام دیا گیا ہے۔ نمبر 3، یہ صورت تمام تر اللہ کے اوصاف سے متعلق ہے۔ آپ باقی صورتوں میں دیکھیں گے عموماً اس میں بہت ساری باتیں ان صورتوں میں ہوتی ہیں، عقائد کی باتیں ہوتی ہیں، نماز کا ذکر ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، تو مختلف صورتوں میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں۔ اس صورت میں سوائے اللہ کی صفات بیان کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، کوئی اور میسج اس میں نہیں ہے۔ نمبر 4، اس صورت کی خصوصیات میں سے ہے کہ لفظ احد صرف اسی صورت میں ہے، قرآن میں یہ لفظ کہیں اور نہیں ہے، بلکہ احد کا لفظ صرف اسی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح سے لفظ الصمد بھی صرف اسی صورت میں ہے۔ 5ویں بات، صمد کا لفظ کسی اور صورت میں نہیں، یعنی صورت کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو اس میں 2 لفظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں کہیں اور نہیں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، احد اور الصمد، یہ دونوں لفظ اللہ کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہیں۔ نمبر 6، اس صورت کی پہلی 2 آیتوں میں اللہ کی صفات اثبات کے انداز میں بیان کی گئی ہیں، اور دوسری 2 آیتوں میں نفی کے انداز میں۔ دیکھیے اللہ کے بارے میں بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک اثبات اور دوسرے نفی۔ کیا مطلب ہے؟ اثبات یہ ہے کہ اللہ کیسا ہے یہ بیان کیا جائے، اور نفی یہ ہے کہ اللہ کیسا نہیں ہے یہ بھی بیان کیا جائے۔ جیسے اللہ کے بارے میں ہم کہیں
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ عدل و انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نیکیوں کی جزا بھرپور عطا کرتا ہے۔ اب نفی والا طریقہ یہ اس بات والا ہوا کہ اللہ ایسا ہے اور ایسا کرتا ہے۔ نفی والا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں جب بات بیان کی جائے تو اللہ کے بارے میں کچھ چیزوں کا انکار بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو اس طرح سے جب اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو یہ نفی کے انداز میں اللہ کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو دو اعتبار سے اللہ کے بارے میں بولا جاتا ہے، ایک ہے تقدیس اور دوسرے ہیں تسبیح، یا ایک اعتبار سے اس کو ہم کہیں ایک اللہ کی حمد ہوتی ہے اور دوسرے اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، پاکی بیان کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، یا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو یہ کلمات کیا ہیں؟ آپ غور کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، تو اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اور پھر کہتے ہیں وبحمدہ، یہ کتنا چھوٹا کلمہ ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس میں اللہ کے بارے میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے اور اس میں اللہ کی حمد ہے، پاکی ہے تمام عیوب سے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تمام عیوب سے پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک طریقہ اللہ کی تعریف کرنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے عیوب کی نفی کریں۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ اونگ آ گھیرتی ہے اور نہ نیند۔ تو آپ یہاں دیکھیے ہم اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ کو، تو یہ نفی ہے، یہ انکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرنے میں قرآن کریم کو اگر آپ تلاش کریں آیتوں کو تو اللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی ملیں گی جس میں بتایا گیا اللہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں عیب کی ہیں، تو اس کو نفی کہتے ہیں۔ اس بات کیا ہے؟ اللہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے جیسے حدیث میں ملتا ہے، یا جیسے قرآن میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے بندوں کی، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرتا ہے۔ یہ اثبات ہے۔ تو ہم ایک نفی ہوتی ہے اور ایک اثبات، نفی اور اثبات کے جمع کرنے سے، دونوں کو جمع کرنے سے تعریف کا کمال ہوتا ہے، تعریف کا کمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ گونگا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جھوٹ نہ بولنا اس اعتبار سے صرف اس کا نفی ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی صفت یہ ہوتی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، کبھی وعدہ کرتا ہی نہیں تو خلاف کیسے کرے گا؟ تو صرف نفی میں کمال نہیں ہوتا ہے، نفی کے ساتھ ساتھ جب اثبات بھی آتا ہے تو اس میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن کریم میں دونوں اعتبار سے آپ کو ملے گا،
نفی اور اثبات، بلکہ جہاں صرف نفی ہے علماء نے کہا کہ نفی اس کے متضاد، اس کے اپوزٹ کے کمال کو ظاہر کرتی ہے. وہ تھکتا نہیں، وہ بڑا قوی ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ اپنی شأن ایک حال میں ہے کہ مستقل اللہ رب العالمین بندوں کو عطا کر رہا ہے، ان کی دعاؤں کو سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، ان کو عطا کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے کبھی، سارا نظام چلا رہا ہے. تو اللہ کے بارے میں جب بولا جاتا ہے تو اثبات اور نفی دونوں کے انداز میں بولا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس طرح سے دونوں طرح سے تعارف آپ کو اللہ کا ملے گا. اس صورت میں بھی آپ کو ملے گا. پہلی دو آیتیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اثبات ہے، اللہ ایسا ہے اور ایسا ہے. بعد کی دو آیتیں آپ دیکھیں اس کے اندر نفی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوسرے میں نہ نہیں، اللہ کے لیے انکار ہے. تو اس صورت کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس صورت میں اللہ نے اثبات اور نفی دونوں کو جمع کر دیا ہے، اور اللہ کا تعارف اس طرح سے ہے کہ اللہ ایسا نہیں اور اللہ ایسا ہے. نمبر 7، اس صورت میں دہریوں، مجوسیوں، مشرکین، یہود و نصارہ اور معطلہ اور مشبہہ سب کا انکار ہے. تعجب کی بات یہ ہے اس ایک صورت میں دہریوں کا انکار ہے، جو ایتھیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جو اللہ کی وجود کو ہی نہیں مانتے، اس میں اس صورت میں ان کا انکار ہے. اللہ ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک اللہ ہے، کائنات کا کوئی بھی خالق نہیں، مالک نہیں، رب نہیں، معبود نہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا اس صورت میں انکار ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہے. اس صورت میں کہا گیا کہ اللہ ہے. مجوسیوں کا انکار ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یا ان کا انکار ہے جو دو معبودوں کو مانتے ہیں، ایک خیر کا خالق اور دوسرے شر کا خالق. چائنا وغیرہ میں یا اس طرح کی جاپان وغیرہ اس طرح کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ دونوں طرح کے مانتے ہیں. مجوسی دو طرح کے خالق کو مانتے ہیں، ایک خیر کا خالق، دوسرا شر کا خالق. وہ کہتے ہیں کہ جو خیر کا خالق ہے وہ شر کیسے پیدا کرے گا، یہ عیب ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ شر پیدا نہیں کر سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا، شر کا ایک دوسرا خالق بنا دیا کہ ایک اچھائی پیدا کرتا ہے، دوسرا برائی پیدا کرتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بیماری اگر پیدا کی تو علاج بھی پیدا کیا ہے. بندہ بیماری نہیں چاہتا ہے، لیکن بیماری کے پیدا کرنے میں شر نہیں ہے، بیماری شر ہے. بیماری کا پیدا کرنا شر نہیں ہے، اللہ کے فعل میں شر نہیں ہے، لیکن خود بیماری کیا ہے، شر ہے. اسی لیے ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی مجھ سے لپٹ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی، اور ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں. تو اس طرح کی جتنی جہنم اللہ نے پیدا کی، کیا جہنم خیر ہے کہ اللہ ہم کو جہنم بھی دے دے مانگتے ہم؟ نہیں. لیکن جہنم خالق اللہ ہے، لیکن جہنم کا پیدا کرنا شر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ گاروں کو سزا دینا خیر ہے. تو مجوسی کیا کرتے ہیں، دو خالق مانتے ہیں، ایک خیر کا ایک شر کا. تو اللہ رب العالمین کے لیے دو کا انکار ہے کہ وہ ایک ہی ہے، دو معبود نہیں، دو خالق نہیں، اس میں ایک کی بات ہے. تو مجوسیوں کا بھی انکار ہے جو دو خالق کو مانتے ہیں. 3، مشرکین کا انکار ہے جو کئیوں کو مانتے ہیں. تو دو بھی نہیں، جب دو ہی نہیں تو کئی کہاں سے ہوں گے، ان کا انکار ہے. وہ کئی معبودوں کو مانتے ہیں، کئی رب کو مانتے ہیں. اس میں یہود و نصارہ کا انکار ہے. کیوں؟ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اس صورت میں بیٹے کا انکار ہے، تو ان دونوں کا بھی انکار ہے. معطلہ کا انکار ہے جو اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، کہتے اگر ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو بندوں جیسا ماننا پڑے گا پھر اس کو. یعنی جیسے کوئی کہے کہ ہم سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے،
تو کہا دیکھو اللہ ہماری طرح ہو جائے گا نا اگر یہ مانیں گے تو کیا کریں؟ اپنا تو انکار نہیں کریں گے کہ ہم نہیں سنتے، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ نہیں سنتا ہے۔ تو کہا کہ سننے کا کیا معنی ہے؟ کہا جانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جاننا بھی تو صفت ہے۔ پھر انہوں نے ساری صفات کا انکار کر دیا۔ علماء نے پوچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ کے لیے ساری صفات کا انکار کر رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ صفات اللہ کے لیے مانے تو اللہ کو بندوں جیسا ماننا پڑے گا، تو یہ تو بتاؤ کہ کیا اللہ کا وجود ہے یا نہیں، اللہ کا ایگزسٹنس ہے کہ نہیں؟ اگر ہاں کہے تو پھر کہیں کہ بندوں کے جیسا نہیں بنا رہے اب، کیونکہ بندوں کا تو ہے نا ایگزسٹنس، بندوں کا وجود تو ہے، تو کیا اب اللہ کے وجود کا بھی انکار کر دو گے؟ دیکھیے انسان اپنی جہالت میں فلسفے گھڑ لیتا ہے اور وہ اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اللہ کی نفی تک لے جاتے ہیں۔ تو معطلہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کی یا اس کے اسماء کی تعطیل کی، نہیں مانا ان کو۔ اس صورت میں اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا اثبات ہے کہ اللہ ایسا ہے، یہ اللہ کے نام ہیں، اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے ہیں اس صورت میں ان کا بھی انکار ہے، بلکہ اس میں مشبہہ کا بھی انکار ہے۔ مشبہہ کون ہیں؟ جو اللہ کے مشابہ کسی اور کو مانتے ہیں، اللہ کی طرح کسی اور کو مانتے ہیں، چاہے تمام صفات میں ہو یا کسی ایک صفت میں۔ مشبہہ وہ ہیں جو اللہ کی طرح دوسروں کو تشبیہ دیتے ہیں یا دوسروں کی طرح اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اس برائی میں مبتلا ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو جج سے اپنا مسئلہ حل کرانا پڑے تو وکیل لگتا ہے نا اپنے کو، ڈائریکٹ جج تھوڑی فیصلہ کرتا ہے، تو وکیل بھی چاہیے۔ تو ایسے ہی آخرت میں اپنا کیس لڑنے کے لیے اولیاء اللہ ہیں، ان کے تھرو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ڈائریکٹ جج تک تھوڑی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ دنیا کے جج سے اللہ کو تشبیہ دی، اللہ کو بھی ویسا جج مانا جیسا دنیا والا ہوتا ہے کہ اس کو بھی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، وکیل جیسا ثابت کرتا ہے جج اس کے مطابق فیصلہ دیتا ہے، کیونکہ جج کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جج کے سامنے جیسے ایویڈنس، جیسی دلیلیں، شواہد، جیسے ثبوت وکیل پیش کرتا ہے ویسا فیصلہ جج دیتا ہے۔ کیا اللہ کا معاملہ ایسا ہے؟ وکیل کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اور آخرت میں وکیل کے تھرو کیس نہیں لڑا جائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دوسرے یہ کہ وکیل کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے، بندوں کو معلوم نہیں، اولیاء کو معلوم نہیں اس کے دل میں ایمان تھا کہ نہیں، اس کی نیت اچھی تھی کہ نہیں، اللہ کو نہ صرف ظاہر بلکہ باطن بھی معلوم ہے۔ تو مشبہہ وہ ہیں جو اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں تشبیہ کا معاملہ کرتے ہیں، کہ اللہ کو بندوں کی طرح کر دیا یا کبھی بندوں کو اللہ کی طرح کر دیا۔ کیسے؟ کہ دیکھو دنیا میں کہیں بھی تم ہو، اگر تم پریشانی میں ہو اور شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں بزرگ کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے کہ انسان کہیں سے بھی پکارے، فریاد کرے تو اس کو وہ سنتا ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اللہ سوال پوچھ رہا ہے کون ہے وہ؟ جواب یہی کہ اللہ ہے، لیکن یہی صفت کس کے لیے کر دی؟ اولیاء اللہ کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں بزرگ کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس صفت میں جو اللہ کے ساتھ خاص تھی،
فلاں کو تشبیہ دی یا اس کو اللہ کے ساتھ کر دیا کہ یہ اللہ کی طرح ہے، تو اس صورت میں تشبیہ کا بھی مشبہہ کا بھی رد ہے، مشبہہ کا رد ہے۔ عموماً مشبہہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی صفات کو مخلوق کی طرح مانتے ہیں، لیکن کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان مخلوق کو اللہ کی طرح کر دیتا ہے، تو اللہ نہ مخلوق کی طرح ہے، نہ کوئی مخلوق اللہ کی طرح ہے یا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس صورت میں ان سب لوگوں کا انکار ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو یا دوسروں کی طرح اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو تشبیہ دیتے ہیں، یا اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یا دوسروں کی طرح اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کسی کی طرح نہیں، وہ یکتا ہے۔ تو اس صورت میں دہریوں کا، ایتھیسٹ، مجوسیوں کا جو دو خداؤں کو مانتے ہیں، مشرکین کا جو کئی معبود مانتے ہیں، یہود و نصارہ کا جو اللہ کے لیے اولاد کا تصور رکھتے ہیں، معطلہ کا جو سرے سے اللہ کی صفات کو نہیں مانتے ہیں، بس وہ ہے مانتے ہیں لیکن صفات کو نہیں، اور مشبہہ جو اللہ کے ساتھ مخلوق کو تشبیہ دیتے ہیں، ان سب کا انکار ہے۔ سارے باطل ادیان اور سارے باطل فرقوں کا اس میں انکار ہے، کیونکہ فرقوں میں دو ہی طرح کے عموماً لوگ ہیں اللہ کی صفات کے باب میں، یا تو معطلہ ہیں یا مشبہہ ہیں، یا جس کو آپ ممثلہ بھی کہہ سکتے ہیں، ممثلہ۔ جو تمثیل دیتے ہیں اللہ کے لیے اور مخلوق کے مثل اللہ کو بنا دیتے ہیں، تو یہ ممثلہ ہے۔ تو یہاں پر اس صورت میں کئی باتیں ہیں جو اس کی خصوصیات میں سے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ 8، اس صورت میں اللہ کے اولاد، ماں باپ اور بیوی اور شریک سب کی نفی ہے۔ نہ اللہ کے اولاد ہیں، نہ اللہ کے ماں باپ میں سے کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ماں کی ضرورت نہ باپ کی، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے بیوی کا انکار ہے، کیونکہ اس کا کوئی کفو نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابری والا جوڑی والا نہیں، اور شریک بھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ احد ہے وہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس میں شریک اور اولاد اور ماں باپ سبھی کا اس میں انکار ہے۔ 9، اس میں اللہ کے بارے میں دوسروں کو بتانے کا حکم عام ہے، یعنی ایک عام حکم ہے کہ یہاں سورج شروع ہوتی ہے کس لفظ سے؟ قل، کہو۔ تو معلوم ہوا کہ کہو کس سے؟ لوگوں سے، یعنی لوگوں کو بتاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بات ایسی ہے کہ جیسے اگرچہ سارا قرآن لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، لیکن جہاں اس طرح کا لفظ آئے اس سے بتانے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور سے لوگوں کو بتانی چاہیے تاکہ لوگ اللہ کے بارے میں جانیں۔ تو کہا کہ قل هو اللہ احد، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص صورت یا خاص آیات میں سے ہے، ایسی صورت ہے جس میں یہ پورا کا پورا پیغام لوگوں کو پہنچانے کا حکم ہے۔ ایسی اور بھی صورتیں ہیں، قل یا ایھا الکافرون ہے، تو یہ بھی جواب کے طور پر ہے، برات کے طور پر ہے۔ لیکن قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تعوذ کے طور پر ہے، دعا کے طور پر ہے، یہ اپنے لیے ہے۔ یہاں جو قل ہے یہ بطور دعا ہے، لیکن قل هو اللہ احد میں جو قل ہے بطور دعا نہیں ہے، بطور دعوت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ کبھی قل آتا ہے قل اللہم مالک الملک، یا اس طرح سے جتنی بھی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وقل رب زدنی علما۔ تو ایک قل قرآن میں ہوگا جو دعا کے طور پر ہوگا، اس کا خطاب اللہ سے ہے، لیکن یہاں جو قل ہے یہ خطاب اللہ سے نہیں ہے۔ اللہ کو بتاؤ اللہ ایک ہے، نہیں، کس کو بتاؤ؟ لوگوں کو۔ تو یہ دعوتی صورت ہے، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو توحید کی دعوت لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو اس صورت میں پوری کی پوری صورت میں کہا گیا کہ اس کو بتاؤ، تو یہ پوری صورت جو ہے بطور دعوت نازل ہوئی ہے۔ نمبر 10، اس صورت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ کا اسم ذاتی اللہ ہے، اللہ کا نام
ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ تو وہ اللہ ہے۔ اللہ کے کئی نام ہیں، لیکن ان ناموں میں ایک ہے اس میں ذات اور دوسرا ہے اس میں صفت۔ اس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ اس میں ذات ہے، یعنی اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ اللہ نام، اس میں ذات بھی ہے اور اس میں صفت بھی ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی نام بے معنی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر نام سے صفت ظاہر ہوگی۔ لیکن وہ کون سا نام ہے کہ باقی سارے نام اس کے تابع ہیں؟ تو وہ اللہ ہے، کہ اللہ ایسا 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 ہے، سارے نام اللہ کے نام کے تابع آتے ہیں۔ تو اس میں ذات وہ ہوا جس کے تابع باقی نام آتے ہیں، اور وہ کون سا نام ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو یہ 10 باتیں اس صورت کے بارے میں ہم نے دیکھی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس صورت کی اجمالی تفسیر کیا ہے۔ اجمال کہتے ہیں کہ شارٹ میں کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے تفصیل، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تفصیل، ڈیٹیل۔ تو تفصیل ڈیٹیل کو بولتے ہیں، ڈیٹیل تفسیر ایک الگ چیز ہے، لیکن ان شارٹ سمرائز تفسیر جس کو آپ کہیں، کنسائز جس کو آپ کہیں، ایک دم مختصر۔ تو اجمال میں جس میں بہت ڈیٹیل نہیں ہے، مختصراً اگر بتانا ہو تو کیا ہم بولیں اس صورت کے بارے میں؟ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، اس تفسیر میں کہتے ہیں یتضح ان السورۃ کلھا تفسیر لاولھا قل ھو اللہ احد۔ اس صورت میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت اس کی پہلی آیت کی تفسیر ہے، جو کہ قل ھو اللہ احد ہے۔ یہ جو اصل پیغام ہے، کہو اللہ ایک ہے، وہ اللہ ہیں، یکتا ہیں، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ اللہ ہیں، وہ یکتا ہے، یکتا یونیک، جس کی طرح کوئی نہ ہو۔ واحد نہیں کہا یہاں پر، واحد ایک کو بولتے ہیں، احد یکتا کو بولتے ہیں، وہ ایک نرالا ہے، سب سے الگ ہے، تو وہ ایک ہے۔ تو باقی جو آیتیں ہیں، 3 آیتیں اس کلیم کو پروو کرتی ہیں اور اس کو واضح کرتی ہیں، وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ کیسے؟ تو باقی 3 آیتیں جو ہیں یہ اس کی تفصیل اور بیان کرتی ہیں۔ تو اصل یہ بات اس صورت میں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَحَدِيَّةَ هِيَ تَفَرُّدُهُ سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْكَمَالِ كُلِّهَا۔ کہتے اس لیے کہ احدیت کس کو کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ احد ہونا کیا ہے؟ کہتے ہیں احد ہونا یہ ہے کہ وہ اللہ اپنی تمام صفات جلال و کمال میں اکیلا ہے، اللہ اپنے سارے معاملات میں اکیلا ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَوْلُودَ لَيْسَ بِأَحَدٍ، جو پیدا ہوا وہ احد نہیں ہو سکتا ہے۔ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِّن وَالِدِهِ، اس لیے کہ وہ باپ کا حصہ ہیں۔ وَالْوَالِدُ لَيْسَ بِأَحَدٍ، باپ بھی احد نہیں ہو سکتا ہے۔ لِأَنَّ جُزْءًا مِّنْهُ فِي وَلَدِهِ، اس لیے کہ اس کا ایک حصہ اولاد میں ہے۔ دنیوی اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ بیوی شوہر کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور باپ کا کچھ حصہ اولاد میں ہوتا ہے۔ تو باپ بھی احد نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے کچھ کم ہوا۔ اولاد بھی احد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کسی اور کا حصہ ہے، وہ یکتا نہیں ہے، یونیک نہیں ہے، وہ اکیلا ایک نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے کچھ کم ہوا باپ میں سے، اور اولاد میں کچھ جمع ہوا، تبھی تو جا کے اولاد پیدا ہوئی۔ والوالد ليس بأحد لأن جزءا منه في ولده وكذلك من يكون له كفء فليس بأحد لوجود الكفء۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے جس کی برابری کا کوئی ہو، جس کا کوئی ایکول ہو،
وہ بھی احد نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ٹکر کا کوئی اور ہے تو ایک ہی نہیں ہوا، اور ایک اس جیسا کوئی ہے. تو اس میں ہر اعتبار سے اللہ کا ایک ہونا، یکتا ہونا، یونیک ہونا اس صورت میں بتایا گیا ہے. کہتے ہیں وَهَكَذَا السُّورَةُ كُلُّهَا لِتَقْرِيرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اس طرح سے یہ پوری کی پوری صورت اسی بات کے ثبوت میں ہے، اقرار میں ہے، ثابت کرنے میں ہے کہ اللہ ایک ہے. تو اولاد ہونا اور بیٹا ہونا اور برابری والا ہونا، برابری والے ہونے میں بیوی کا بھی انکار ہے کیونکہ وہ ایکول جوڑی دار ہوتی ہے. اللہ کی بیوی بھی نہیں اور اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں، اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں کوئی نہیں، وہ یکتا ہے. اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے. تو پوری کی پوری صورت جو ہے یہ اللہ کے ایک ہونے، بلکہ صرف گنتی کے اعتبار سے نہیں، اوصاف کے اعتبار سے بھی ایک ہونے، کہ وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ ایک ہے، صرف گنتی میں نہیں، گنتی میں تو ہے ہی ہے ایک، لیکن وہ ایک ایسا ہے جس کا دوسرا نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے یکتا ہونے کو، یونیک ہونے کو یہ صورت ثابت کرتی ہے. تو یہ اس کو ان شارٹ یہ تفسیر اس کی ہوئی. پوری صورت کے بارے میں ایک جنرل اور موٹی موٹی بات یہ ہے کہ یہ پوری صورت اللہ کے ایک ہونے کو ثابت کرتی ہے. ہر اعتبار سے اللہ ایک ہے، صرف گنتی میں نہیں، ہر اعتبار سے وہ ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. آئیے اس کی تفسیر ہم شروع کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں. پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. قل یہ حکم ہے، اس کو امر کہتے ہیں. کہو، کہہ، ایک سے کہا جا رہا ہے. اگر کئی سے کہا جائے تو کہا جاتا ہے قولو آمنا، قولو قولا سدیدا، کہو تم سب. یہاں کہا جا رہا ہے قل، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاً ہے اور تبعاً امت کے ہر فرد سے ہے. کہہ هو اللہ احد. اب یہاں یاد رکھیں کیا بات ہے. یہاں عربی زبان میں یا انگلش میں بھی آپ دیکھیں، عربی میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسری ہوتی ہے خبر، جس کو آپ کہتے ہیں سبجیکٹ اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ پریڈیکیٹ. یہاں ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے. کہو وہ اللہ ہے، یکتا ہے. تو اللہ بھی خبر ہے اور احد بھی خبر ہے. وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ اللہ ہے. اکثر بہت سارے ترجمے میں آپ کو ملے گا کہو وہ اللہ ایک ہے. واقعی ترجمہ اس کا دیکھا جائے تو ایک کہو وہ اللہ ہے، ایک ہے، تو وہ اللہ ہے. یہاں اللہ جو ہے یہ خبر ہے، اور اللہ یہاں پر وصف کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، صفت کے طور پر ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور یکتا ہے. تو یہاں پر اللہ کا لفظ اپنے معنی کے ساتھ ہے، صرف نام کے اعتبار سے نہیں ہے. وہ نام اور صفت دونوں کے اعتبار سے ہے کہ وہی اللہ ہے، اللہ ہونے لائق ہے. اللہ کس کو کہتے ہیں؟ الالہ، حقیقی معبود، دا گاڈ. گاڈ نہیں، دا اللہ، جو ایک ہی معبود ہو، سچا معبود ہو. کہو وہ اللہ ہے، وہ یکتا ہے، یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. آئیے دیکھتے اس کی تفصیل کیا ہے. عربی زبان میں لفظ اللہ یا الہ آیا کہاں سے؟ لفظ ہے الہن. الہ کا معنی، الہ کا لفظ یا اللہ کا لفظ آیا کہاں سے، یا اس کا معنی، اس کا روٹ کیا ہے؟ عربی زبان میں کئی معنی علماء نے ذکر کیے، میں تفصیل اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک معنی کہا گیا کہ الہ سے ہی ہے. الہ
ابن فارس کہتے ہیں عربی زبان کی ڈکشنری میں، مقاییس اللغہ ان کی ڈکشنری ہے اور معروف ہے اور مشہور ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے. کہتے ہیں الہ الحمزۃ واللام والہاء اصل واحد وہو التعبد. اس کا ورب کیا ہے؟ یعنی عربک میں اللہ جو ہے یہ اسم ہے، ناؤن ہے. اللہ، اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا، کیونکہ زندگی بھر جی اور اللہ ہی معلوم نہیں تو کیا فائدہ. ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا. عربی میں کوئی آگے پوچھے بھائی بتاؤ اللہ کا کیا معنی ہے، تو بولے اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کچھ بھی معنی نہیں. اچھا تمہارے اللہ کا، تیرے نام کا کیا مطلب ہے؟ فلاں کا نام سمیع ہے، بصیر ہے. اب انسان کے ناموں کے تو معنی ہے اور اللہ کا کچھ مطلب ہی نہیں ہے کیا؟ ہاں دیکھو تمہارا گاڈ ایسا جس کے نام کا میننگ ہی نہیں. ایسا ہوگا؟ اللہ کا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اب میں جو بس سمجھا رہا ہوں اس کو یاد رکھیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لہ الاسماء الحسنی، اس کے کئی نام ہیں جو سب کے سب کیا ہیں؟ الحسنی. معلوم ہے کہ اللہ کے اسماء میں حسن ہے، اس میں بیوٹی ہے، اچھائی ہے. تو ایسا اللہ کا کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو، نہ اچھائی نہ برائی، کچھ بھی نہیں اس کے اندر. ایسا ہوگا؟ اس میں اچھائی ہوگی، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کا میننگ ہوگا. اللہ کا کوئی نام بے میننگ نہیں ہوگا، بے معنی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ اس کے نام سب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں. تو ان میں اچھائی کا پہلو ہوگا. اچھائی ہونا اس میں صفت آ گئی تو کچھ نہ کچھ میننگ اس کا ہوگا اور وہ اچھا ہوگا، بے میننگ نہیں ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا معنی ہے. کیا معنی ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کچھ بھی میننگ نہیں ہے، بس وہ نام ہے. نہیں، اس کا معنی ہے. کیا ہے؟ عربی زبان کے اعتبار سے وہ نام آیا کہاں سے؟ ابن فارس کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس کا جو ہے اصل لفظ عربی میں بنتا ہے ورب سے، جس کو ہم عربی میں فعل بھی کہتے ہیں. سارے عربی کے الفاظ جو ہیں ان کی اصل افعال میں ہوتی ہے. فعل وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو الہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہو التعبد، عبادت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، عبادت گزاری کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. کہتے ہیں فالالہ اللہ تعالی. تو کہتے ہیں کہ الالہ یہ اللہ تعالی ہے. وسمی بذلک لانہ معبود. اور الہ اور اللہ اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ معبود ہے. تو اللہ کا جو لفظ ہے یہ لفظ بنا ہوا ہے الہ سے. اب یہ جڑ کے ہو گیا اللہ. تو اللہ کو اگر آپ دیکھیں جیسے السمیع ہم کہتے ہیں نا، تو السمیع کیسے ہوتا ہے؟ السمیع ہوتا ہے ال اور اس کے ساتھ آپ سمیع جوڑ دیے تو یہ السمیع ہو جاتا ہے. تو اللہ کیسے ہوا؟ اس میں آپ ال اور اس کے ساتھ میں الہ. تو الالہ اس سے مراد یعنی الالہ کیا ہوا؟ اس کو پڑھا جائے گا اللہ. تو اللہ کا لفظ در اصل الالہ ہے اور وہ ہو گیا اللہ. تو اللہ کا معنی کیا ہوا؟ دا گاڈ، دا ٹرو گاڈ، حقیقی معبود، سچا معبود. تو اللہ کا معنی ہے سچا معبود اور اس کا لفظ ہے الہ. تو الالہ ہے دراصل وہ الالہ. اور الالہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایکسٹرا حرف نکال کے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے تو ہوا الالہ کا ہوا اللہ. ایسا کئی الفاظ میں عربی کے ہوتا ہے. اب اس کے لیے اتنا وقت نہیں، ہم کسی اور درس میں اس کو تفصیل سے سمجھیں گے، یا جب ہم عربی کا کورس کریں گے انشاءاللہ تب دیکھیں گے. کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ جو ہے یہ الالہ ہے، حقیقی معبود.
سچا معبود، وہ معبود جو واقعی معبود ہونے لائق ہے، وہ معبود نہیں جس کو لوگوں نے اپنے طور پر معبود بنا دیا۔ لوگوں کے بنائے ہوئے تو معبود ہیں، سورج چاند ستاروں کو معبود بنا لیا، پتھروں کو بنا لیا، پیڑوں کو بنا لیا، شخصیات کو بنا لیا، تو یہ ان کے بنائے ہوئے معبود ہیں۔ لیکن وہ معبود کون ہے جو واقعی معبود ہے؟ دا گاڈ، دا ٹرو گاڈ، حقیقی معبود، الہ۔ تو ال کا جو یعنی عربی زبان میں ال جو آتا ہے اکثر وہ د کے معنی میں آتا ہے، وہ حقیقی معبود۔ تو اللہ کا معنی حقیقی معبود ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے، یکتا ہے۔ تو یہاں پر حقیقی معبود کے معنی میں اللہ ہے۔ کہو وہ سچا معبود ہے اور وہ یکتا ہے، ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی آیت میں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کسی بھی چیز میں نہیں، نہ اس کی ذات و صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کی ذات و صفات و افعال میں اور نہ اس کے حقوق میں، وہ یکتا ہے۔ تو قل هو اللہ احد میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کا لفظ جو آیا یہ الہ سے آیا ہے اور الالہ وہ ہے، لیکن الالہ پڑھنے میں اب اس کو کیسا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کا معنی حقیقی معبود ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ یہ اسم ذات ہے یا اسم صفت ہے؟ یہ سوال ہے کہ واقعی اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے اتنے سارے نام ہیں، لیکن واقعی مین نام اللہ کا کیا ہے جو واقعی اللہ کا ذاتی نام ہو؟ باقی ٹھیک ہے، اللہ ایسا بھی ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین یعنی بہت سارے نام اللہ کے ہیں، لیکن واقعی اللہ کا اصل نام اس میں ذاتی کیا ہے؟ باقی سارے نام صفات ہیں اس کی، اور وہ بھی نام ہے لیکن صفاتی نام ہے، لیکن ذاتی نام کیا ہے؟ ذاتی نام اللہ کا اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ وہ سارے نام کس کے تابع آئے؟ کس کے اچھے نام ہیں؟ اللہ کے۔ تو حقیقی نام اللہ کا اس میں ذاتی کیا ہے؟ اللہ۔ باقی سارے نام اس نام کے تابع ہیں۔ اسی لیے آپ سورۃ الحشر میں بھی پڑھیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر آگے آئے گا سب جتنے بھی نام ہیں وہ سارے نام، الملک، القدوس، سارے نام جتنے اس کے بعد آئیں گے۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بہت سے نام ہیں اور بھی نام ہیں۔ تو کس کے نام ہیں؟ اللہ کے۔ تو اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، باقی سارے نام اللہ کے اسم صفت ہیں، وہ اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہیں، لیکن واقعی ذاتی نام اللہ کا جس کے تابع باقی سارے نام ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اس کے، کس کے؟ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، وہ سارے نام اس نام کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 8 میں اور اس طرح سے کئی جگہ پہ مختلف آیات میں اس طرح کی بات آئی ہے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سے مراد، جیسے کہ ہم نے کہا، اس سے مراد حقیقی معبود ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر لفظ اللہ یا اللہ، یہ نام صرف اسم ذات نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے ہر نام سے کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے اس نام میں بھی ایک صفت ہے، اور وہ ہے حقیقی معبود۔ ہر نام کا ایک میننگ ہے، اس نام کا بھی ایک میننگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ حقیقی معبود۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صفت کے طور پر بھی ذکر کیا ہے. کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 3. اب اور کریں آیت پر، سمجھیں اس کو. سرسری ہم لوگ جو ورڈ ٹو ورڈ والے ہیں نا، گڑبڑ بہت کریں گے. واقعی تفسیر جاننا چاہیے کہ علماء نے اس پر کیا کہا ہے. اب آپ دیکھیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ، اگر نہیں سمجھے کتنی بڑی غلطی کر سکتے ہیں. جو ترجمہ ہم نے کیا ہے، کہو وہ اللہ ہے، یکتا ہے. اب یہاں دیکھیے کیا ترجمہ ہوگا. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اگر ایسا ترجمہ کریں تو آپ کا عقیدہ یہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، پھر کم سے کم آسمان اور زمین میں بھی تو ہے. وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہیں، کہاں؟ آسمانوں میں اور زمین میں. یہ ترجمہ صحیح ہوگا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں نہیں ہے. پھر جب آسمان و زمین نہیں تھے تو کہاں تھا؟ آسمان و زمین کو تو اللہ نے بنایا اور پھر وہ آسمان و زمین میں ہے. تو پھر آسمان و زمین جب نہیں تھے تو وہ تھا کہ نہیں؟ کوئی آدمی پوچھے تو کیا جواب دیں گے؟ تو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہاں پر ہوا مبتدا ہے. اب جن کو گرامر نہیں معلوم ان سے معذرت کے ساتھ. گرامر کے بارے میں لوگ بولتے ہیں گرامر کا معاملہ ایسا ہے، گرا تو مرا. گرامر غلطی کیا، گڑبڑ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. تو یہاں پر اللہ جو ہے یہ خبر ہے، وہ حقیقی معبود ہے، عبادت کا مستحق ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. دیکھیے کتنا فرق ہو گیا اب. تو یہاں پر آپ نے اللہ کو صفت کے طور پر لیا کیونکہ اس کا معنی ہے حقیقی معبود. وہ حقیقی معبود ہے، عبادات کا مستحق ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری سرگوشیوں کو اور تمہاری جہر سے، آواز سے باتوں کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کماتے ہو. تو یہ ما تکسبون میں جسمانی اعمال بھی آ گئے. تو تمہاری زبان سے نکلنے والی باتیں بھی وہ جانتا، چپ کے جو بولتے وہ بھی، اور جو آواز سے بولتے ہو زور سے، علانیہ، چھپا کے یا کھلے طور پر جو کچھ تم بولتے ہو وہ سب جانتا ہے. اور جو اعمال تم کرتے ہو، ہاتھ سے پاؤں سے چل کے کہیں جاتے ہو یا کوئی چیز لیتے دیتے ہو، کچھ کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہے. تمہارے اقوال و افعال سبھی کو وہ جانتا ہے. یہ اقوال ہیں اور یہ افعال ہیں، جس میں اقوال بھی شامل ہو جاتے ہیں. وہ سب کو جانتا ہے. لیکن یہاں کیا کہا؟ وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہیں. یہ نہیں کہ وہ اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، یہ مطلب نہیں ہے. وہ اللہ ہے. تو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے حقیقی معبود. وہ سچا معبود ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. کیوں؟ آسمان میں سارے فرشتے اسی کو معبود مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور زمین میں بھی اہل توحید اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو آسمان اور زمین کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ وہ اللہ مانا جاتا ہے، وہ حقیقی معبود تسلیم کیا جاتا ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. آسمان والے بھی اس کو حقیقی معبود مانتے ہیں، زمین والے بھی اس کو حقیقی معبود مانتے ہیں. آسمان میں فرشتے اور زمین میں اہل ایمان اسی اللہ کو معبود مانتے ہیں. تو یہاں پر اللہ جو ہے یہ ایز این ایٹریبیوٹ ہے، ایز اے پراپر نیم تو ہے ہی ہے، لیکن اس آیت میں ایز این ایٹریبیوٹ، ایک صفت کے طور پر ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. تو یہاں بھی اس آیت میں قل هو اللہ احد کہو. اب دیکھیے کیا مشرکین اللہ کو دو مانتے تھے؟ سوچئے
وہ اللہ کتنے ہیں ایسا مانتے تھے؟ اللہ تو اللہ ہی مانتے تھے، کسی اور کو اللہ بولتے ہی نہیں تھے وہ. تو یہاں پر اللہ اپنے صفت اور ایٹریبیوٹ کے اعتبار سے ذکر ہو رہا ہے. کہو وہی سچا معبود ہے اور وہ یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہیں اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ یونیک ہے، وہ ایک ہے، اس کے لیے تمام صفات میں تفرد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. یہ سورہ انعام کی آیت آپ یاد رکھیں جس میں اللہ کا نام بطور صفت ذکر ہوا ہے. سورہ القصص میں بھی آیت نمبر 70 میں آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. وہ اللہ ہیں، تو وہ جو ہے وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی یہاں پر اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ نفی کے انداز میں ہے، اور اللہ یہ اس بات کے انداز میں ہے. یہ نیگیٹو ہے، یہ پازیٹو ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے. یہ خبر ہے کیسی؟ اس بات میں. اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ وہی بات ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن نیگیشن کے طور پر، نفی میں اور انکار میں. تو وہ عبادت کے لائق ہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ اور ایک جگہ سورۃ القصص میں بھی یہ بات آئی ہے. تو کبھی لفظ اللہ خبر کے طور پر، وصف کے طور پر بھی آتا ہے، اور یہ وہ نام ہے، باقی سارے نام اس کے تابع آتے ہیں. کبھی ایسا نہیں آئے گا قرآن میں سمیع اللہ ہے اور باقی سارے ناموں کے ساتھ اللہ بھی نام آ رہا، نہیں. اللہ سمیع ہے ایسا آئے گا، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے. تو وہ نام جس کے بعد سارے نام آتے ہیں وہ کون سا نام ہے نا؟ عدل، عادل، عدل کرنے والا، یا اس طرح سے باقی جتنے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے باقی نام جتنے بھی ہیں ان کے تابع اللہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ اس نام کے تابع باقی سارے نام آئیں گے. عادل میرے علم میں کوئی نام ایسا نہیں ہے، پڑھنے میں میرے نہیں آیا جو اللہ کے ناموں میں سے ہو. تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے نام جو ہیں یہ اللہ اس نام کے تابع آتے ہیں، اور وہ صفات کے طور پر ہیں، اور یہ اس میں ذات بھی ہے اور اس میں صفت بھی ہے، اس میں دونوں خوبیاں ہیں. ایک نام صرف علماء نے کہا جو اس کی برابری کا ہو سکتا ہے، وہ نام ہے الرحمن. الرحمن جو خبر کے طور پر بھی آیا ہے اور جو مبتدا کے طور پر بھی آیا ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مستقل الرحمن اس طرح سے لفظ اور باقی خبر اس کی بیان کی ہے. تو ایک نام ہے، جیسے اللہ نے دوسری جگہ کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ان میں سے جس نام سے بھی پکارو اس کے تو اور بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. تو دو ناموں کو اللہ نے ایک ساتھ جب بیان کیا ہے تو کبھی مستقل طور پر رحمان کو ذکر کیا، کبھی مستقل طور پر اللہ کو ذکر کیا. باقی کوئی نام ایسا نہیں ہے جو مبتدا کے طور پر آ کے باقی ساری باتیں خبر کے طور پر آئی ہوں. تو یہ دو نام ایسے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان دو ناموں میں بھی اللہ رحمان کے تابع نہیں آیا، رحمان اللہ کے تابع آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ دیکھیں یہاں پر شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے. تو الرحمن نام بھی اللہ کے تابع آیا ہے. تو ایسا نام جس کے تابع سارے نام آتے ہیں وہ کون سا ہے؟ اللہ. اللہ یہ اس نام کی عظمت ہے. دیکھیے یہ علم ہے، اس کو تفصیل سے جب آدمی جتنا گہرائی میں جاتا ہے یہ ساری باتیں معلوم پڑتی، ورنہ معلوم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوں گی باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پہلے کیوں آتا ہے؟ رحمان اور رحیم بعد میں آتا ہے. اور قرآن میں رحمان اور اللہ کہاں کہاں کیسے آیا ہے، کون سا تابع نام ہے، کون سا مبتدا کے طور پر نام ہے، باقی ساری اس کی صفات بیان کی جا رہی. ایسا نام کون سا ہے؟ اللہ ایسا نام ہے. اس کی عظمت، اس نام کی عظمت یہ. اسی لیے کہا قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہیں
اور یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ ہم نے اللہ کے بارے میں جانا کہ اللہ اس میں ذات ہے، اور اللہ کا معنی حقیقی معبود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں احد کے بارے میں کیا ہے۔ قرآن کریم میں احد کا نام صرف یہاں آیا ہے، حدیثوں میں احد کے ساتھ ساتھ الاحد بھی نام آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ احد بھی یا الاحد بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یکتا، یونیک، the one۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کا کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم مجھ کو جھٹلاتا ہے اور اس کے لیے ہرگز بھی یہ مناسب نہیں تھا کہ مجھ کو جھٹلائیں، وشتمنی، اور وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، گویا کہ گالی دیتا ہے، میری ذات میں عیب نکالتا ہے۔ شتم کہتے ہیں کسی کا نام لے کر اس کو برا کہنا، یا ایسا برا لفظ اس کے بارے میں استعمال کرنا جس سے اس کی بے عزتی مقصود ہو۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا کہتا ہے، میرے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، ایسا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، میرے بارے میں بدزبانی کرتا ہے جبکہ اس کے لیے ہرگز بھی یہ لائق نہیں تھا۔ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، جہاں تک کہ اس کا مجھے جھٹلانا ہے، فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، اس کا مجھ کو جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ نے پہلی بار مجھ کو پیدا کیا تھا واپس پیدا نہیں کرے گا، تو یہ اللہ کو جھٹلانا ہوا، جبکہ اللہ کہہ چکا ہے اللہ پیدا کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم واپس پیدا نہیں ہوں گے، دنیا میں ایک بار آئے ختم۔ تو اس کا مجھ کو جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں پیدا نہیں کروں گا واپس سے انسان کو، قیامت کے دن دوبارہ زندگی نہیں۔ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جبکہ بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ سے کوئی آسان چیز نہیں تھی، یعنی ایک بار جب پیدا کر رہا ہے اللہ، دوسری بار نہیں کر پائے گا، کیوں؟ وہ بہت مشکل ہے۔ ایسا کیسے؟ پہلی بار پیدا کرنا کوئی آسان چیز تھی؟ پہلی بار جب وہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری بار کیوں نہیں؟ دوسری بار اگر تجھ کو مشکل لگتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ پہلی بار کا پیدا کرنا آسان ہے؟ ایک مخلوق کو بنانا کتنی بڑی چیز ہے، یہ آسان اور مشکل بندوں کی نسبت سے، اللہ کی نسبت سے نہیں۔ اللہ کے لیے سب آسان ہے، لیکن بندہ اگر اس کو مشکل سمجھتا ہے دوبارہ پیدا ہونا، تو وہ کیا پہلے پیدا ہونا آسان سمجھ رہا ہے؟ تو کہا کہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، پہلی بار کا پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس کو دوبارہ پیدا کرنے کے مقابلے میں۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، میرے بارے میں ابن آدم کا بدزبانی کرنا یہ ہے، فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ مجھے گالی دینا کیا ہے؟ کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھیں، میرے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ میں نے فلاں کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، جبکہ میں الاحد ہوں، یکتا، ایک، تنہا، ایک ہوں میں۔ الصمد، میں الصمد ہوں۔ لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھ سے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا۔ یا میں نے جنا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ پیدا کیا اردو زبان میں کریٹ کو بھی آتا ہے، لیکن یہاں برتھ کے اعتبار سے ہے، پیٹ سے پیدا ہونا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی ایسے پیدا نہیں ہوا، اور نہ اللہ کسی سے ایسا پیدا ہوا۔ لم الد ولم اولد، نہ میں مجھ سے کوئی پیدا اس طرح ہوا، نہ میں کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ کوئی اور میری برابری کا ہے، کوئی ہے ہی نہیں جو میری برابری کا ہو۔ کفو
کفواً احد میں جو کفو ہے اس سے مراد جو کفایت کر جائیں، جو برابری کا ہو، جو کافی ہو اللہ کی بجائیں. اللہ نہیں تو ٹھیک ہے وہ چل جائے گا، ہے ایسا کوئی کہ جو اللہ کی ٹکر کا ہو، اللہ کا ایکول ہو، اللہ کا ہمسر ہو، اللہ کا مثیل ہو، اللہ کی طرح ہو؟ ایسا کون ہے؟ نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْوًا أَحَدٌ، میری برابری کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ امام البخاری نے اس حدیث کو تفسیر القرآن میں حدیث نمبر 4974 پر روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے خود کہا حدیث قدسی میں وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ. تو یہاں پر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الاحد بھی ہے. تو چاہے آپ قرآن میں جیسے آپ نے پڑھا احد اور حدیث میں جیسے آیا الاحد، یہ دونوں بھی اللہ کے ناموں میں سے نام ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے. یہ نام اسم اعظم ہے. اسم اعظم جو ہے سارے ناموں میں، یعنی یہ نام جو ہے احد، الصمد اور اللہ، یہ تین نام جو ہیں ایک ساتھ جب دعا میں مانگے جائیں یا اس صورت میں یہ اسم اعظم شمار ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا دلیل ہے. بریدہ اور علماء نے کہا کہ اسم اعظم جو ہے یہ اللہ ہے. یہ سارے ناموں میں سب سے بڑا نام اللہ ہے، عظیم الشان نام اللہ ہی ہے. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول، آپ نے ایک شخص کو دعا میں یوں کہتے سنا اللہم انی اسألک انی اشہد، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ. دیکھیے یہاں پر بھی کیا آ رہے ہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تو اللہ ہے. اے اللہ تو اللہ ہے. سوچئے، تو اللہ ہے یعنی تو ہی الالہ ہے، تو ہی حقیقی معبود ہے. انت اللہ، تو انت یہاں سبجیکٹ ہے، اللہ خبر ہے، اس میں پریڈیکیٹ. انت اللہ، تو اللہ ہے. لا الہ الا انت، یہ اور توضیح اس کی نفی میں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الاحد الصمد، تو الاحد ہے، الصمد ہے. الذی لم یلد ولم یولد، تو وہ ذات ہے کہ جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور جس کی برابری کا کوئی نہیں. تو وہ ہے، تو اللہ ہے، احد ہے، الاحد ہے، الصمد ہے. وہ ہے جس سے کوئی پیدا نہیں، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور جس کی برابری کا کوئی نہیں. تو یہاں پر آپ غور کریں، اس بندے نے، ان صحابی نے کہا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں. تو اپنی نیکی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی ہے. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیونکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میری اس گواہی کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں. تو اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنی نیکی کے وسیلے سے، کہ فلاں نیکی میں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پر میں، چاہے ماضی کی نیکی ہو یا ابھی وہ نیکی کر رہا ہو، اس نیکی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. تو اس میں یہی بات ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں اس بات کی بنا پر کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو احد ہے، صمد ہے، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ تو کسی سے پیدا ہوا اور تیری برابری کا کوئی نہیں. اس طرح سے جب ان صحابی نے دعا کی، یہ گواہی دے کر دعا کی، اس کی بنا پر اللہ سے مانگا. فقال لقد سألت اللہ بسم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب. آپ نے فرمایا ان صحابی سے لقد سألت اللہ، تم نے اللہ سے مانگا، بالاسم الذی،
उस नाम के वसीले से, अल्लज़ी इज़ा सुइला बिही आता, ये ऐसा नाम है कि जब इस नाम से उसको पुकारा जाता है तो जब उससे इस नाम के ज़रिए दुआ की जाती है तो जो भी मांगे वो अल्लाह अता करता है। व इज़ा दुइया बिही अजाब, और जब उसको पुकारा जाता है तो पुकार को कबूल करता है। तो ने ऐसे नाम से अल्लाह को पुकारा कि इस नाम के वसीले से जब मांगा जाता है तो अल्लाह देता है, और जब उससे दुआ की जाती है तो दुआ को सुनता है। ये जो कलिमात हैं जो सूरतुल इखलास में आए हैं, अल्लाह, अल अहद, अहद, समद, लम यलिद वलम यूलद, तो ये सारे जो कलिमात हैं, ये सारे कलिमात इन अल्फाज के साथ जब अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। तो इस यानी इन कलिमात के बारे में मालूम होता है कि ऐसे कलिमात, इसको क्या कहते हैं, इसमें आज़म। इसमें आज़म उसको कहते हैं कि इस नाम से अल्लाह को पुकार के जब मांगा जाए तो अल्लाह दुआ कबूल ही करता है, देता ही है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि अल्लाह, आप यही दुआ पढ़ सकते हैं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, और उसमें असअलुका में मर्द और औरत दोनों आ जाते हैं, लफ्ज़ बदलने की भी ज़रूरत नहीं। इस तरह से अगर दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अन्नी अशहदु अन्नका अंत अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और इसी तरह से इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में इसको रिवायत किया है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1493, और यह हदीस सही है। इस हदीस से मालूम होता है कि इस सूरत में इसमें आज़म है। कुल हुवल्लाहु अहद में क्या है, वो नाम है कि जिसके ज़रिए से मांगा जाए तो अल्लाह ज़रूर देता है। तो इसमें 3 नाम ऐसे हैं जो बहुत अज़ीमुश्शान हैं। 1, 2, 3, ये 3 नाम ऐसे हैं जो बहुत बड़े नाम हैं और जिसमें बहुत बड़ी अज़मत छुपी हुई है, जिसको आगे भी तफसीर में हम लोग इंशाअल्लाह देखने वाले हैं। तो अब मैं इंशाअल्लाह रुक जाऊँगा, रुकना चाहिए, मुनासिब लगता है कि अहद की तफसील क्या है। यानी पहली बात जो आयत में कही गई वो अहद है, एक है, यकता है, अल्लाह है। तो 2 खबरें इसमें हैं। इस पहली आयत में अल्लाह के बारे में 2 बातें जिक्र की गई हैं। नंबर 1 वो अहद है, उससे पहले क्या है, वो अल्लाह है। तो ये 2 नाम हैं, इनकी तफसील क्या है और इनको मानने के तकाजे क्या हैं। जब हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, अहद मानते हैं, तो हमारे लिए क्या लाजिम हो जाता है और इसके क्या तफसील है, आइंदा दर्स में इंशाअल्लाह हम इसको देखेंगे। आइंदा दर्स में इसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह। आज का दर्स थोड़ा तवील हो गया, मैं समझता हूँ, इस वजह से भी कि नोट्स की तकसीम जारी थी। आइंदा दर्स में अब जितने लोग हैं वो नोट्स अपने ले लें और अटेंडेंस अभी होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद में हम सवाल जवाब करेंगे। अटेंडेंस कर लें, सवाल जवाब कर लें। उसके बाद जिन लोगों को नोट्स नहीं मिले और जो लोग लेट आए वो अपने अपने नोट्स जमा कर लें, और हर एक के नाम के लिए जिसको नोट्स मिले हैं उसको टिक भी कर दें ताकि रिकॉर्ड रहे कि कौन लिया है। पहले ऐसा होता था, लोग आते थे और नोट्स लेते थे, गायब हो जाते थे, फिर आखिर में इम्तिहान से पहले दिखाई देते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, अटेंडेंस ज़रूरी है, और जिनकी अटेंडेंस 80% नहीं होगी, यानी 10 में से 8-10 कम से कम ऐसी नहीं होगी, वो इम्तिहान में हाजिर नहीं हो सकेंगे, उनको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो अभी अटेंडेंस कर लें, उसके बाद में इंशाअल्लाह हम सवाल जवाब देखेंगे। और जिनके नोट्स हैं, बाकी हैं जिन्होंने नहीं लिए नोट्स, वो अटेंडेंस के और सवाल जवाब के बाद लेंगे। दौरान में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि हमारे नोट्स हमको नहीं मिले, तो आपको आखिर में मिलेंगे जब सारा सवाल जवाब ख़त्म हो जाएगा। इस कौन शुरू में थे फिर गायब हो गए।
تو آئندہ ان کا رجسٹر ہم نہیں کریں گے تو پھر نوٹس بھی ان کو نہیں ملیں گے، کیونکہ نوٹس لے کر وہ بھاگ جاتے ہیں، نوٹس نہیں ملیں گے۔ ہم لوگوں کو کوالٹی لوگ چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں، ایسے لوگ جو پابندی سے محنت کر کے آئیں، قربانی دیں، آرام کی، گھر کے کام کی، ذمہ داریوں میں سے وقت نکال کے آئیں، تو ایسے لوگ قابل قدر ہیں۔ اور یہ ڈسپلن ہم چاہتے ہیں کہ پیدا ہو۔ خواتین جاتی ہیں، ولیموں میں جاتی ہیں، سہیلیوں سے ملنے کے لیے جاتی ہیں، شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، وقت نکالنا ہو تو نکال سکتے ہیں، لیکن بہانہ بنانا ہو، اگر یہ روز ہوتا تب سمجھ میں آتا کہ بھئی نہیں کر سکتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ ہفتے میں ایک بار کیا مسئلہ ہے؟ بچوں کے اسکول میں ہم جاتے ہیں، فضول میٹنگوں میں بلایا جاتا ہے، ان میں جاتے ہیں، بلڈنگ کی میٹنگیں ہوتی ہیں ان میں حاضر ہوتے ہیں، کہاں کہاں نہیں جاتے ہم لوگ، بلکہ منگنیوں میں تک چلے جاتے ہیں، جبکہ منگنی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، لیکن دینی مجلس میں اگر کہا جائے تو کچھ نہ کچھ عذر ہمارا آ جاتا ہے، تو غور کریں مطلب واقعی وہ عذر ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ خواتین میں ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، اور یہ ایک اعتبار سے آنے والے جو کورسز ہیں جس میں ہم اور زیادہ سسٹمیٹک کرتے چلے جائیں گے، ان کی ایک اعتبار سے یہ تیاری ہے۔ اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو لگے گا کہ 5-10 منٹ تو حاضری میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھ کو اس میں کوئی ایسی قباحت محسوس نہیں ہوتی ہے، اٹینڈنس ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔